خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال تبارك وتعالى في القرآن المجيد في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. سامعین و حاضرین کرام، عالمی ادارہ نور الاسلام حلقہ سانگلہ ہل کے زیر اہتمام درس قرآن و حدیث کی ماہانہ محفل میں حاضری کی سعادت آج ہمیں حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس درس قرآن و حدیث میں ہماری حاضری قبول فرمائے اور ہمیں اللہ کریم جو کچھ ہم سنیں سمجھیں ان پر عمل کرنے اور غور و فکر کرنے کی اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کے دو مقامات سے دو مختصر آیتوں کا حصہ تلاوت کیا ہے۔ ان دونوں آیات کی روشنی میں آج کے درس قرآن و حدیث میں چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق بیان کرنے اور ہم سب کو حق کو سن کر قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت جو مسلمانوں کی عملی حالت ہے وہ انتہائی ناگفتہ بے ہے۔ ہر شخص پریشان ہے اور ہر شخص مختلف تکالیف، مختلف مصائب و آلام کا شکار ہے۔ ان حالات میں بحیثیت مسلمان ہماری دینی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ نقطہ سمجھ لیں کہ ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں جس رب ذوالجلال نے ہمیں کلمہ نصیب فرمایا اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کا شرف اور اعزاز عطا کیا، اور ہمیں اسلام ملا، ہمیں قرآن ملا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں اللہ کریم کی معرفت حاصل ہوئی۔ قبر کے اندر جب میت کو دفن کیا جاتا ہے تو حدیث پاک میں ہے کہ ہر قبر والے سے
3 سوال قبر میں کیے جاتے ہیں۔ پہلا سوال ہوتا ہے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال قبر والے سے ہوتا ہے ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرائی جاتی ہے، اور تیسرا سوال کیا جاتا ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، جس ہستی پاک کی تم زیارت کر رہے ہو اس ہستی پاک کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتے تھے۔ یہ 3 سوال جو ہر قبر والے سے ہوتے ہیں، ان سوالوں پر غور کرنا چاہیے کہ جو بھی آدمی قبر میں دفن ہوگا اس سے یہ 3 سوال کیے جائیں گے۔ تو ان سوالوں کا جواب کیا ہوگا؟ جب پوچھا جائے گا من ربک، تیرا رب کون ہے، تو اس کا جواب اہل ایمان دیں گے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ جب سوال ہوگا ما دینک، تو ہر صاحب ایمان جواب دے گا دینی الاسلام، میرا دین جو ہے وہ تو اسلام ہے۔ پھر حضور کی زیارت کرا کے جب ہر قبر والے سے پوچھا جائے گا کہ جن کی تو زیارت کر رہا ہے، جن کے دیدار سے مشرف ہو رہا ہے، اس ہستی پاک کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا، اس سوال کا جواب ہر صاحب ایمان دے گا ھذا نبینا محمد رسول اللہ جاء بالبینات، یہ میرے آقا و مولا ہیں، ان کا میں کلمہ پڑھتا ہوں، یہ میرے نبی ہیں، یہ میرے پیارے رسول ہیں۔ ھذا نبینا محمد رسول اللہ جاء بالبینات، یہ اللہ کی واضح نشانیاں لے کر ہمارے درمیان تشریف لائے۔ یہ 3 سوال ہر قبر والے سے ہوں گے۔ ان سوالات کو سننے اور سمجھنے کے بعد ایک حدیث پاک جو اسی مضمون سے متعلق ہے وہ بھی بڑی توجہ سے سماعت فرمائیں۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا جس نے کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ رضیت باللہ ربا، میں اس پر راضی ہوں کہ میرا رب میرا اللہ کریم ہے، وبالاسلام دینا، اور اس بات پر میں بڑا راضی ہوں کہ میرا دین دین اسلام ہے، وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا، اور اس بات پر میں راضی ہوں کہ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ میرے آقا و مولا ہیں۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا، میں اس بات پر بھی راضی ہوں کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں، میرے رسول ہیں، ان پر میں ایمان لایا ہوں۔ تو یہ قبر کے سوال اور اس حدیث کو جب ملائیں گے تو معلوم یہ ہوگا کہ جب ہم نے یہ کہا کہ اللہ میرا رب ہے، اسلام میرا دین ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں، میرے رسول ہیں، تو جب یہ اقرار کر لیا تو اس کے بعد پھر ہم دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے وہ بندہ
جو کلمہ طیبہ پڑھتا ہے. ایک شخص غیر مسلم ہے، اسے آپ مسلمان کرنا چاہیں تو اسے کلمہ شریف پڑھایا جاتا ہے. کلمہ طیبہ پڑھایا جائے یا یہ پڑھا جائے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. معلوم یہ ہوا کہ دین اسلام میں جب بندہ داخل ہو جاتا ہے مسلمان کہلاتا ہے، مومن کہلاتا ہے، تو وہ اسلام کو جب قبول کرتا ہے تو اسلام اس کے ذمے کیا فرائض، اسلام اس کے ذمے کیا کام لگاتا ہے، اسلام اس کے ذمے کون کون سی باتیں لگاتا ہے. تو یہ بات سمجھنے کے لیے پیارے نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث شریف میں عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ حدیث شریف متفق علیہ حدیث ہے، جو بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی متفق علیہ حدیث ہے. اور اس حدیث پاک کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جب ہم نے اقرار کر لیا کہ ہم مسلمان ہیں تو مسلمان کے لیے کیا باتیں ضروری ہیں، اسلام کیا ہے. حضور کی یہ حدیث ہماری مکمل رہنمائی کر رہی ہے. حضور نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے. 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے. اسلام کے 5 ستون ہیں، 5 رکن ہیں اسلام کے، جنہیں کہا جاتا ہے اسلام کے ارکان خمسہ. 5 ارکان، 5 رکن. دین اسلام کی پوری عمارت ان 5 ستونوں پر کھڑی ہے. وہ 5 کیا چیزیں ہیں؟ پہلی نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمائی اقامت الصلاۃ، کہ اب جس نماز کا وقت ہو جائے اس نماز کو بر وقت ادا کرنا. پہلا رکن نماز. اسلام اپنے ماننے والوں پر سب سے بڑی ڈیوٹی اور سب سے بڑی ذمہ داری، سب سے بڑا فریضہ جو پہلا ہے اسلام کا پہلا رکن، وہ کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز. اور دوسرا رکن کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایتاء الزکوٰۃ. دوسرا رکن ہے زکوٰۃ کی ادائیگی. تیسرا رکن ہے وصوم رمضان. زندگی میں جب بھی رمضان شریف کا مہینہ آئے تو اس پورے مہینے کے روزے رکھے جائیں. پہلا عمل کے اعتبار سے اور عبادات کے اعتبار سے پہلا رکن نماز، اس کے بعد زکوٰۃ، اور اس کے بعد رمضان شریف کا روزہ. اور اس کے بعد جو نظام عبادات میں اسلام کا 5واں رکن ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے وحج البیت، بیت اللہ شریف کا حج کرنا. یہ عبادات کے اعتبار سے یہ ترتیب ہے. عبادات میں پہلا نمبر نماز کا، اس کے بعد زکوٰۃ کا، اس کے بعد روزے کا، اس کے بعد حج کا. لیکن 5 ارکان میں سے پہلا رکن میں نے بیان کر دیا کہ جب کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے تو اسلام اور ایمان لانا، یعنی اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں. اس بات کی شہادت دینا یعنی شہادت توحید اور رسالت، یہ اسلام کا پہلا رکن ہے جسے ایمان کہتے ہیں. اور اس کے بعد دوسرا نمبر پھر 5 ارکان میں نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج. لیکن ایمان لانے کے بعد جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے وہ تو نماز ہے. اس کے بعد پھر زکوٰۃ، اس کے بعد رمضان شریف کا روزہ، اس کے بعد بیت اللہ شریف کا حج. تو ہم مسلمان ہیں، لیکن یہ ہمیں غور و فکر کرنا ہے کہ ہماری مساجد جو ہیں
ان میں آپ گن لیں، محلے میں جو مسلمانوں کی آبادی ہے وہ گنے، کسی بھی محلے کی مسجد جو ہے، کون سی بھی مسجد ہو، اس میں غور کریں کہ اس پورے محلے کے اندر جس میں وہ مسجد ہے، اس کے اطراف و اکناف میں جو مسلمانوں کے آبادیاں ہیں، گھر ہیں، ان میں مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے، پہلے وہ جائزہ لیں اور پھر مسجد کے نمازیوں کی تعداد گن لیں کہ مسجد میں نمازی کتنے ہیں۔ خاص طور پر جو فجر کی نماز ہے، میں توجہ دلانے کے لیے عرض کروں گا کہ ایک دن ذرا آپ 2-4 مسجدوں کا جائزہ لیں، نماز فجر کے لیے کسی محلے کی مسجد میں جائیں فجر کے وقت، تو نہایت دکھ سے یہ بات پھر بندے کو کہنی پڑتی ہے کہ ایک سب بھی پوری نہیں ہوتی۔ بعض مساجد میں اگر نمازی لوگ کہیں جی بہت نمازی ہیں ہماری مسجد میں، تو کیا ہوگا، 1.5 یا 2 صفیں ہوں گی فجر کی نماز میں، اور جو جامع مساجد ہیں وہاں 4-5 صفیں ہوں گی۔ جو بات آج کے درس میں اور آپ سیکھنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ ہے اصل معاملہ غور کرنے والا، کہ ہم اپنی تکالیف، اپنی پریشانیوں کا رونا روتے ہیں، اپنی مصیبتیں، اپنے دکھ، اپنی حاجتیں ان کو زیر بحث لاتے ہیں، لیکن کیا ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جس اللہ پر ہم ایمان رکھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے، اس رب نے تو کلمہ پڑھنے کے بعد ہمارے ذمے جو ڈیوٹی آئی ہے وہ تو 5 وقت کی نماز ہے، تو پھر غور یہ کرنا پڑے گا کہ دعوی اسلام کرنے کے بعد، حضور کی محبت کا دعویٰ کرنے کے بعد، پھر مجھے اور آپ کو اس بات پر غور و فکر کرنا ہے کہ کیا میں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پیروی کرتا ہوں۔ ان میں سب سے بڑا پہلا فرض، پہلی ذمہ داری، پہلی ڈیوٹی وہ 5 وقت کی نماز ہے۔ تو جب نماز ہی نہیں ہمارے پاس، تو پھر معلوم یہ ہوگا کہ دعوی مسلمانی میں ہم بہت ہی کمزور ہیں، بہت کچے ہیں اس دعوے میں۔ اس لیے کہ بخاری شریف کی یہ حدیث جو ہے یہ ہر مسلمان کو سوچنے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ وہ حدیث شریف میں آپ کو چاہوں گا کہ توجہ کے ساتھ آپ سن لیں۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث شریف ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان اور کفر میں فرق کرنے والی شے جو ہے وہ نماز ہے۔ ایمان اور کفر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ تو مسلمانوں کے شہر دیکھیں، محلے دیکھیں، آبادیاں دیکھیں، اور مساجد کے اندر آپ نمازیوں کی تعداد دیکھیں۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، بڑے ہم شد و مت سے نعرے لگاتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، تو میں نہایت ادب سے پوچھنا چاہوں گا کہ غلامی رسول میں آپ کو نماز کیوں نہیں قبول؟ نماز تو آپ پڑھتے نہیں، مسجد میں کبھی آپ نظر نہیں آئے، روڈوں سڑکوں پہ یہ نعرے لگاتے پھرتے ہو کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہر نوجوان، میرا بھائی، بیٹا، بزرگ یہ سوچے کہ ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں حضور کی غلامی اور آپ کی عشق میں ہمیں موت قبول ہے، تو پھر میرا سوال یہ ہے، پھر ہمیں نماز کیوں نہیں قبول؟ نماز کیوں نہیں ہمیں قبول؟ تو نماز پڑھتے۔ یہ حدیث شریف بیان نہیں کی جاتی، بہت کم علماء جو بیان کرتے ہیں، لیکن میں اپنا دینی فریضہ سمجھ کے میں آپ کو یہ حدیث شریف سنانا چاہتا ہوں، تاکہ جس موضوع پر میں آج کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ اللہ کے نزدیک جو پسندیدہ دین ہے وہ دین اسلام ہے، وہ دین اسلام ہے۔ اور پھر اس دین اسلام جو ہمارا دین ہے
اس میں تو سب سے بڑی ذمہ داری ہمارے اوپر 5 وقت کی نماز رکھی گئی. اور یہ حدیث شریف سنیں تاکہ اسلام کا سب سے بڑا رکن اور سب سے بڑی ذمہ داری، سب سے بڑا فریضہ، جس کے بارے میں اتنی بے عملی پائی جاتی ہے، اتنی بے عملی پائی جاتی ہے، اتنی غفلت اور سستی پائی جاتی ہے کہ اسے دور کرنے کی اشد ضرورت ہے. یہ حدیث شریف ذرا غور سے سنیں. ایک دفعہ آدمی کانپ جاتا ہے، لرز جاتا ہے یہ حدیث سن کر. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں کسی شخص کو مصلی پہ کھڑا کروں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، اور میں پھر مدینہ منورہ میں، شہر میں، گلیوں میں دیکھوں کہ جو جو نماز پڑھنے نہیں آیا میں اس کے گھر کو آگ لگا کے جلا دوں. یہ حضور کی حدیث شریف ہے. اس سے ہم بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں. میں اور آپ ذرا غور کریں، مسجد میں بیٹھے ہیں، بڑے ٹھنڈے مزاج میں آ کے ذرا غور کریں کہ نماز کتنا اہم رکن ہے، کتنی اہم عبادت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام اس عبادت پر کتنا زور دیتے تھے. اسلام میں سب سے زیادہ اہمیت جس عمل کو ہے وہ 5 وقت کی نماز ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. ہر ایمان والے پر نماز فرض موقت ہے. فرض موقت کا معنی ہے اپنے وقت پر نماز پڑھنا. جب فرض، آپ دیکھیے فجر کی نماز کا وقت ہو گیا تو اس وقت کے اندر نماز پڑھنا فجر. ظہر کی نماز کا وقت آیا تو ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز. عصر کا وقت شروع ہو گیا تو عصر کے وقت میں عصر کی نماز. مغرب کا نماز کا وقت شروع ہوا تو مغرب کے وقت میں مغرب کی نماز پڑھنا. عشاء کا وقت شروع ہو گیا تو عشاء کے وقت میں عشاء کی نماز. اسے کہتے ہیں فرض موقت. اپنے مقررہ اوقات پر نماز کی ادائیگی فرض. اور پھر جو شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھ پر نبی کریم علیہ السلام راضی ہو جائے، مجھ پہ اللہ کریم راضی ہو جائے، کیونکہ اصل مومن کی زندگی کا مقصد کلمہ پڑھنے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ایسے کام کریں، ایسے عمل کریں جن اعمال پر، جن کاموں پر ہمارا رب راضی ہو جائے اور رب کے پیارے محبوب راضی ہو جائے. اللہ کی رضا اور خوشنودی اور نبی کریم علیہ السلام کی رضا اور خوشنودی کے لیے 5 وقت کی نماز ہر صاحب ایمان پر فرض کی گئی. اور دیکھیے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اسی نماز کے بارے میں کیا فرمایا. حضور نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ. میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں. بھئی اگر حضور کو کوئی خوش کرنا چاہتا ہے، حضور کی خوشنودی چاہتا ہے، تو اس کو پھر 5 وقت کی نماز کی پابندی جو ہے اس کے اوپر کتنی اہم ہے یہ بات سوچنے کی ہے. اس کا دوسرا پہلو جب ہم دیکھتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے فائدے اور نماز نہ پڑھنے کے نقصان، جو کچھ میں نے بیان کیا، اس سے اگلا سٹیپ جو ہے، اگلی بات جو میں اور آپ مل کر آج دین کی بات سیکھنے اور سمجھنے کے لیے جمع ہیں، وہ بڑی توجہ سے سن لیں. ایک ہے نماز پڑھنے کا فائدہ کیا ہے، اور دوسرا جو ہے نماز نہ پڑھنے کے نقصان کیا ہیں. جو نماز پڑھنے سے فائدہ حاصل ہوتا ہے، سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس میں اللہ کی رضا ہے، اللہ کے رسول کی رضا ہے. اس عمل سے رب رسول راضی ہوتے ہیں، اور نماز پڑھنے میں اللہ کی فرما برداری ہے، اللہ کے محبوب کی فرما برداری ہے. اور جو فائدہ حضور نے خود اپنی زبان اقدس سے بیان فرمایا، وہ ذرا حدیث شریف سن لیں. جس طرح آپ سب حضرات بیٹھ کے درس سن رہے ہیں،
میرے نبی کریم علیہ السلام اس طرح صحابہ کرام سے گفتگو فرما رہے تھے، حضور انہیں تعلیم دے رہے تھے، ان کی تربیت فرما رہے تھے۔ تو تمام صحابہ سے نبی کریم علیہ السلام نے ایک سوال کیا، جتنے بھی لوگ حاضر و موجود تھے، فرمایا مجھے بتاؤ کہ کسی شخص کے گھر کے سامنے اگر نہر جاری ہو اور اس نہر میں وہ گھر والا 5 وقت نہا لے، دن میں 5 مرتبہ غسل کرے، نہا لے اس نہر میں جس کے گھر کے سامنے نہر جاری ہے، حضور نے فرمایا مجھے بتاؤ، اس سوال کا جواب دو کہ اس شخص کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صحابہ کرام نے کیا جواب دیا؟ صحابہ نے عرض کیا حضور یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، 5 وقت نہائے اور پھر اس کے جسم پہ کوئی میل کچیل باقی رہ جائے؟ حضور نے فرمایا پھر سن لو اور سمجھ لو، آگاہ ہو جاؤ، نماز ایک ایسا عمل ہے جب آدمی 5 وقت نماز پڑھتا ہے تو وہ گناہوں سے اس کا میل کچیل ایسے دور ہوتا ہے جیسے نہر میں نہانے والے کے جسم سے 5 وقت نہائے تو میل کچیل نہیں رہتا، 5 وقت کی نماز سے گناہوں کا میل دھل جاتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اذان جب ہوتی ہے اس وقت ضرورت ہے یہ درس قرآن و حدیث، اسی لیے یہاں ہر مہینے ہم اکٹھے ہوتے ہیں کہ جن معاملات میں ہم غافل ہو رہے ہیں، دن بدن ہمارے اندر نماز کے معاملے میں سستی آ رہی ہے، غفلت آ رہی ہے، تو اسے کون دور کرے گا؟ حضور نے فرمایا کہ بچہ 7 سال کا ہو جائے تو نمازی بناؤ، 10 سال کا بیٹا بیٹی ہو جائے نماز نہ پڑھے تو ترغیب و ترہیب دونوں طریقے استعمال کر کے انہیں نمازی بناؤ۔ تو 3 سال کا عرصہ ماں باپ کو ملا بیٹی بیٹے کو نمازی بنانے کا، لیکن اگر کوئی شخص 3 سال میں بھی اپنی بیٹی اور بیٹے کو نمازی نہیں بنا سکا تو پھر اسے رونا چاہیے اپنے مقدر اور نصیب پر کہ میں اتنا بد نصیب ہوں کہ ہمارے دین نے ہمیں 3 سال دیے، بیٹی بیٹے کو نمازی، خود نمازی نہیں بن سکا تو بیٹی بیٹے کو کیسے نمازی بنائے؟ اور پھر ایک بات جس کی طرف ہماری توجہ نہیں، ان باتوں کو کوئی سنتا نہیں، گالیاں دیں، ہلا گلا ہو تو بڑے جلسے میں لوگ آتے ہیں، ہم اپنا دینی فریضہ سمجھ کر ہر مہینے اکٹھے ہوتے ہیں تاکہ یہ بات سیکھیں اور سمجھیں۔ ذرا غور فرمائیں نا کہ جب اذان کا وقت ہوتا ہے تو ہم مؤذن کو کہتے ہیں کہ اذان کا وقت ہو گیا، اذان پڑھو۔ حدیث شریف کا جب میں مطالعہ کیا، میں نے حدیث شریف پڑھتا ہوں، حضور یہ نہیں فرماتے تھے حضرت بلال کو کہ اذان کا ٹائم ہو گیا پڑھ دو، حضور کیا فرماتے تھے؟ حدیث شریف میں ہے جب بھی اذان کے لیے حضور حضرت بلال جو مؤذن تھے، مؤذن رسول مسجد نبوی میں اذان دینے والے، حضور فرمایا کرتے تھے ارحنا بالصلاۃ یا بلال، ارحنا ہمیں راحت پہنچا، ہمیں ٹھنڈک پہنچا، کس سے؟ بالصلاۃ، نماز سے۔ اس سے مراد یہ ہوتی تھی کہ بلال اذان پڑھے، لوگ اکٹھے ہوں تو ہم نماز باجماعت پڑھیں۔ اور پھر کیا حضور کا یہ ارشاد اس امت نے پس پشت ڈال دیا ہے، اس حدیث کو لوگوں نے بھلا دیا ہے کہ حضور نے فرمایا قیامت کے دن ہر آدمی کے اعمال کا حساب و کتاب ہوگا، ہر آدمی کا عمل نامہ اس کے ہاتھ میں تھمایا جائے گا۔ قرآن شریف میں ہے ہر آدمی کا عمل نامہ، نیک آدمیوں کا عمل نامہ دائیں ہاتھ میں ہوگا، جو نافرمان ہیں ان کے عمل نامے کی کتاب بائیں ہاتھ میں ہوگی، اور کتاب دے کر انہیں کہا کیا جائے گا، کہا جائے گا اقرا کتابک،
یہ قرآن کی آیت کہ اپنی عمل کی کتاب پڑھ تو دنیا میں کیا کچھ کرتا رہا. یہ اعمال نامہ جو ہے ہمارے ہاتھوں میں تھمایا جائے گا، پکڑایا جائے گا، اور پھر سب سے پہلے جس عمل کا حساب و کتاب لیا جائے گا وہ کون سا عمل ہے؟ وہ تو نماز ہے. باقی تمام اعمال کا حساب کتاب بعد میں ہوگا. سب سے پہلے جس عمل کا حساب ہوگا وہ کون سا عمل ہے؟ نماز. تو نماز کے فائدے آپ سمجھ گئے کہ حضور اس سے خوش ہوتے ہیں. حضور فرماتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. اب اس کا دوسرا پہلو، اس نماز کے جو فائدے ہیں اور بہت بڑے فائدے ہیں کہ جو نمازی آدمی ہوتا ہے نا، اللہ رسول کی رضا کے لیے کبیرہ گناہوں سے بچ کر جو نمازوں کی پابندی کرتا ہے اس کے چہرے پہ نور آتا ہے. اس کے چہرے پہ نور آتا ہے. کس چیز کا نور؟ عبادت کا نور. اور نماز عبادت ہے نا، لیکن اس نماز کے اندر ایک رکن ایسا ہے جب آدمی اس رکن میں ہوتا ہے تو اس کے اندر نورانیت بھی پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر روحانیت بھی پیدا ہوتی ہے، اس کے چہرے پہ رونق بھی آتی ہے. وہ عمل کیا ہے؟ سجدہ. وہ عمل کیا ہے؟ سجدہ. پوری نماز میں قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، التحیات بھی ہم بیٹھتے ہیں. لیکن نماز کے جتنے بھی رکن ہیں، ارکان ہیں، ان میں سے سجدہ ایک ایسا رکن ہے جس کی وجہ سے چہرے پہ نور آتا ہے. اور سجدے کا اثر صرف چہرے پہ نہیں ہوتا، سجدے کا اثر بندے کے دل پہ ہوتا ہے. یہ میں نے ایسے تقریر کے جوش میں نہیں کہا، پریکٹیکل کر کے دیکھیں. 40 دن میرا ہر بھائی جو کہتا ہے کہ میں نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، پڑھی نہیں جاتی، مسجد کے دروازے سے واپس مڑ جاتا ہوں، نماز کے لیے اٹھا نہیں جاتا. 40 دن تجربہ کریں، اپنے اوپر لازم کریں اور کوشش اور محنت کر کے 5 وقت باجماعت نماز پڑھیں. 5 وقت باجماعت نماز پڑھیں اور پھر 40 دن کے بعد آئینے میں کھڑے ہو کے اپنا چہرہ دیکھ لیں. اس لیے کہ یہ قرآن فرما رہا ہے. ہم غلط ہیں، قرآن غلط نہیں ہو سکتا. قرآن کیا کہتا ہے؟ کریمیں لگانے سے چہرے پہ رونق نہیں آتی، وہ تو آتی ہے عبادت کے نور سے. میں آپ کو سورہ فتح 26ویں پارے کی ایک آیت کریمہ کا ایک حصہ مختصر سے. یہ آیت کس کے حق میں نازل ہوئی؟ صحابہ کرام کے بارے میں. ورش والے رب نے جو صحابہ کے خصائص اس آیت کے اندر بیان کیے نا، صحابہ کرام کی صفتیں، ان کی خوبیاں، ان میں سے ایک چھوٹی کی خوبی سورہ فتح میں 26ویں پارے میں عرش والے رب نے بیان فرمائی. وہ کیا ہے؟ توجہ سے سن لیں. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. اللہ کریم اپنے پیارے محبوب سے فرماتے ہیں کہ اے محبوب علیہ السلام، یہ جو دن رات صحابہ آپ کے آس پاس رہتے ہیں، یہ صحابہ جو دن رات آپ کے آس پاس رہتے ہیں، اے محبوب ان کے چہروں کو ذرا دیکھو. ان اپنے جان نثاروں فداکاروں کے چہروں کو دیکھو گے تو اے محبوب ان کے چہروں پر ان کے سجدوں کا اثر نظر آئے گا. سانگلہ ہل والو، یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے. قرآن کہتا ہے کہ یہ جو عبادت گزار لوگ ہیں
ان کے چہرے پہ جو تمہیں رونق نظر آتی ہے، نورانیت نظر آتی ہے، یہ دراصل نماز کے اندر ایک راز ہے، وہ راز سجدہ ہے، وہ راز سجدہ ہے۔ نماز کے اندر آپ باندھ کے کھڑے، اسے کہتے ہیں قیام، پھر رکوع کرتے ہیں، پھر تحیات بیٹھتے ہیں، پھر سجدہ کرتے ہیں۔ سیدنا مجدد الفسانی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ پوری نماز کے اندر ایک رکن ایسا ہے جب آدمی اس رکن میں ہوتا ہے تو اللہ کے بالکل قریب ہوتا ہے۔ تو بندے کو اللہ کا قرب عطا کرنے والا رکن نماز کے اندر اگر کوئی ہے تو وہ سجدہ ہے، کیونکہ قرآن پکار پکار کے کہہ رہا ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ یہ جو ہمارا چہرہ ہے نا، اسے عربی میں کہتے ہیں وجہن، اور وجہن کی جمع ہے وجوہ۔ اللہ کریم نے فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، محبوب ان کے چہروں کو دیکھو تو ان کے چہروں پر سجدوں کا نور نظر آتا ہے۔ جو آدمی کہتے ہیں مجھے رات کو نیند نہیں آتی، کئی لوگ کہتے ہیں جی کسی چیز کی کمی نہیں، کھانے پینے کے لیے ہر نعمت ہے، اچھا مکان بھی ہے، سواری بھی ہے، لیکن سکون نہیں۔ بھئی سکون جس چیز کے اندر ہے وہ ہمارے پاس نہیں۔ جس چیز سے، جس عمل سے سکون ملتا ہے وہ تو ہمارے پاس ہے نہیں، تو سکون کہاں سے آئے گا؟ پیسے سے بھی سکون آتا ہے کبھی؟ میں کروڑ پتی لوگوں کو جانتا ہوں جن کو نیند نہیں آتی، وہ نیند کی گولیاں کھا کے سوتے ہیں۔ نیند نہیں آتی، گولیاں کھاتے ہیں نیند۔ بھئی سکون اور طمانینت قلب جس شے میں ملتی ہے وہ ہمارے پاس نہیں۔ لیکن اگر نماز پڑھ کر بھی کسی کے اندر یہ خوبی نہ آئے تو اس کو سوچنا چاہیے کہ میری نماز میں کہاں کہاں غلطی ہے کہ مجھے نماز کا فائدہ کیوں نہیں حاصل ہو رہا۔ اس خرابی کو چیک کریں۔ موٹر سائیکل پہ اگر آپ جا رہے ہیں، باقی موٹر سائیکل مسنگ کرنے لگے تو نیچے اتر کے چیک کرتے ہیں نہیں کرتے؟ دیکھتے ہیں کہ اس کا پلگ دیکھتے ہیں، کبھی پیٹرول دیکھتے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ مسنگ کیوں کر رہی ہے۔ اگر اس کے باوجود ہمارے حوال و احوال ٹھیک نہیں ہو رہے تو پھر دیکھنا نماز میں جب غور کریں گے کہ کہاں کہاں خرابی ہے، کمزوری ہے، سستی ہے، وہ کون سے امور ہیں جو نماز کے اندر مجھ سے صحیح طریقے سے ادا نہیں ہو رہے۔ ورنہ قرآن میں تو اللہ کا وعدہ ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ آپ حیران ہوں گے، بھئی ہم تو 1400 سال بعد ہیں، یہ حضور کی ظاہری حیات طیبہ کا واقعہ میں آپ کو سناؤں، حدیث شریف میں ایک شخص کی شکایت حضور کے پاس آئی۔ شکایت کیا آئی کہ حضور یہ 5 وقت کا نمازی بھی ہے، پکا نمازی 5 وقت کا، لیکن یہ فلاں گناہ بھی کرتا ہے، اس گناہ سے یہ باز نہیں آتا، اس کے اندر فلاں برائی پائی جاتی ہے، نماز بھی پڑھتا ہے اور یہ گناہ بھی کرتا ہے۔ کئی لوگ اتنی غلط بات کہہ دیتے ہیں کہ کیا فائدہ نماز پڑھنے کا اگر برائی کرنی ہے، گناہ کرنا ہے۔ کیا حضور نے اسے یہ فرمایا تھا کہ تو نماز چھوڑ دے؟ یہ فائدہ نہیں نماز پڑھنے کا، بلکہ سرکار نے کیا فرمایا؟ سنو، گناہ اپنی جگہ ہے، نماز اپنی جگہ ہے۔ یہ مسئلہ سمجھے، نماز اپنی جگہ، گناہ اپنی جگہ۔ نماز پڑھنے کا فائدہ ہوگا، نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا، رب رسول راضی ہوں گے، یہ الگ ہے۔ لیکن اگر کوئی نمازی گناہ کرتا ہے تو وہ الگ عمل ہے، اس پر اللہ کی ناراضگی ہے۔ گناہ کرنے پہ رب کی ناراضگی ہے۔ گناہ کرنا اچھا کام نہیں، اس پر گناہ ملے گا، اس پر گناہ کا کام کیا تو گناہ ہی ملے گا نا۔ تو اگر نماز پڑھیں گے تو نیکیاں ملیں گی، نماز قبول ہوگی، لہذا نیکی الگ ہے، گناہ الگ ہے۔ نیکیاں کرو گے ان کا ثواب ملے گا۔
اور گناہ کے کام کرو گے تو گناہ لکھے جائیں گے۔ دیکھیے حضور نے جواب کیا دیا۔ شکایت کیا آئی تھی کہ حضور یہ نماز بھی پڑھتا ہے اور یہ برائی بھی کرتا ہے، اور فلاں برائی حضور کو بتایا گیا کہ فلاں گناہ کے اندر یہ مبتلا ہے۔ بڑے غور سے سانگلہ والو حضور کی حدیث سننا۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے شکایت لے کر آنے والوں سے کیا فرمایا؟ فرمایا ان قریب تم دیکھو گے، ان قریب تم دیکھو گے کہ نماز کی پابندی اس سے گناہ چھڑا دے گی۔ نماز کی پابندی اس سے گناہ چھڑا دے گی اور گناہ سے اسے دور کر دے گی۔ پڑھے تو صحیح بھئی، نماز تو بے حیائی اور برائی سے روکنے والا عمل ہے، لیکن اگر کسی میں کوئی گناہ پایا جاتا ہے تو اس کو نماز نہیں چھوڑنی چاہیے۔ یہ بڑی غلط بات ہے اور خطرناک ڈینجرس بات ہے کہ مجھ سے گناہ نہیں چھوڑتے لہذا میں نماز نہیں پڑھتا۔ بھئی نماز پڑھنے کا تو حکم ہے، ڈیوٹی ہے، وہ تو ہم ڈیوٹی کریں گے، لیکن وہ جو ہم سے گناہ ہوتا ہے وہ تو اللہ کریم چھڑا دے گا۔ ایک دن نمازوں کی پابندی بندے سے گناہ چھڑا دیتی۔ اب جو نماز نہ پڑھنے کے نقصانات ہیں اس میں زیادہ کیا عرض کروں، میں تو صرف دعوت و تبلیغ کے لیے باتیں آج کہہ رہا ہوں، کیونکہ اصلاح امت کی ضرورت ہے، اصلاح احوال کی ضرورت ہے۔ وہ مسائل جن کی ضرورت ہی نہیں، جن کے متعلق قیامت کے دن پوچھا نہیں جائے گا، ان مسائل پر ہم سب کا زور ہے۔ ہماری ساری توانائیاں، ہماری ساری صلاحیتیں ان مسائل کے گرد گھوم رہی۔ جس کلپ کو دیکھو اسی پہ بحث، کلپوں پہ کلپ چڑھے جا رہے ہیں ایک دوسرے کی مخالفت میں۔ ایک آگ ہے جو لگائی گئی ہے۔ میں ان سب سے یہ کہوں گا کہ خدا کے لیے بچو، آپ بچو، ان کو چھوڑو اور سوچو کہ جن مسائل میں یہ بحث و تمیز الجھ رہے ہیں، کیا قیامت کے دن اس بارے میں پوچھا جائے گا یا اس کا کوئی نجات سے تعلق ہے؟ بھائی جس چیز کا پوچھا جائے گا اس میں ہمارے پاس ہے ہی نہیں نماز، قرآن کی تلاوت وہ ہم نہیں کرتے۔ پہلے بچپن میں ہم دیکھا کرتے تھے، فجر کی نماز ہوتی تھی تو نمازی بیٹھ جاتے تھے، مسجد کی الماری سے قرآن شریف نکال کر تلاوت کرتے تھے، اشراق کی نماز پڑھ کے گھروں کو لوگ جاتے تھے۔ لیکن آج تو یہ حالت ہے، جیسے ہی سلام پھرتا ہے لوگ سنتیں نہیں پڑھتے، دعا نہیں مانگتے، وہ جوتا پکڑا اور مسجد سے بھاگ گئے۔ تو لہذا نماز کی تلاوت، نماز اور قرآن کی تلاوت، یہ دو عمل ایسے ہیں جس نے ہمیں بہت دور بھیج دیا۔ ہماری تباہی کا باعث دو چیزیں ہیں، ایک ہمارے گھر سے نماز غائب ہو گئی اور دوسرا قرآن مجید کی تلاوت جو ہے وہ ہم سے غائب ہو گئی۔ اگر کسی سے کہیں بھئی تمہارے گھر میں قرآن نہیں ہے، وہ پتہ کیا جواب دیتا ہے؟ کہتے نہیں قرآن تو ہے ہمارے گھر، میری بیوی کو جہیز میں ملا تھا قرآن، وہ اسی طرح ویلوٹ کے جو ہے وہ غلاف میں لپٹا ہوا پڑا ہے۔ میں نے کہا قرآن تو ہے، میں تیری بات مان لیتا ہوں، لیکن افسوس اس قرآن کی تلاوت کوئی نہیں، وہ چیزیں نہیں ہیں۔ نماز ہماری طبیعت سے دور ہو، ہم دور کر دیا نماز۔ میرے بہت پیارے بھائیوں توجہ سے سنیے، میں آپ کو قرآن مجید کی آیت کریمہ سے جو نماز نہ پڑھنے کا سب سے بڑا نقصان ہے اور سب سے بڑی خرابی، سب سے بڑی سزا، وہ ذرا قرآن کی روشنی میں سن لیں۔ قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا کہ جنتی لوگ جب جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، وہ اہل جنت، جنتی لوگ جہنمیوں سے پوچھیں گے، جنتی لوگ جو جہنم میں سزا پا رہے ہیں ان سے پوچھیں گے۔ کیا پوچھیں گے؟ جنتی کہیں گے ما سلککم فی سقر، وہ پوچھیں گے یار تسی کیڑا کام کیتا ہے بھی جہنم میں سٹے گئے ہو؟ تو تسی کیڑا، جیل میں جائے نا بندہ، تو جب جیل میں جاتا ہے تو جاتے ہی جب اس کو اندر لے جاتے ہیں، بیرک میں بند کرنے لگتے ہیں،
تو وہ شرمندہ کرنے کے لیے ہر قیدی سے کہتے تو کی کم کر کس کم بھی چاہیں. یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، یہ ڈیوٹی ہے ان کی جیل کے اندر. وہ پوچھتے ہیں یار تو کیڑے کم بھی چاہیں جیل. اسی طرح قرآن کی آیت ہے کہ جنتی لوگ جہنمیوں سے پوچھیں گے تسی کیڑا ایڈا کوئی ڈاڈا کام کیتا ہے جہنمی سٹے گئے ہو تو سزا پاندے پہ ہو. ما سالککم فی سقر، بتاؤ وہ کون سا کام ہے جس کی وجہ سے تمہیں جہنم میں پھینک دیا گیا، وہ کون سا عمل ہے جس نے تمہیں جہنم میں پھینکوایا. تو جہنمی پتہ کیا کہیں گے؟ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے قرآن سنیے. وہ کہیں گے لم نکو من المصلین. وہ کہتے تھے اسی نماز نیسا پڑھتے ہوتے. لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے اس لیے آج ہمیں جہنم میں پھینک دیا گیا. حاضرین محترم، میرے نبی کریم علیہ السلام کا جب وصال مبارک حضور دنیا سے رخصت ہونے لگے، تمام انبیاء دنیا سے رخصت ہوئے. میرے امام نے بھی فرمایا انبیاء کو بھی اجل آنی ہے اور فقط آنی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، جو دنیا میں آیا ہے وہ جائے گا. میرے نبی کریم علیہ السلام کے جب وصال کا وقت آیا، ہر آدمی مرنے سے پہلے کچھ نصیحتیں کرتا ہے، وصیتیں کرتا ہے. بعض لوگ مرنے سے پہلے وصیت نامہ لکھوا دیتے ہیں. ہماری وصیتیں کیا ہیں؟ ہماری نصیحتیں کیا ہیں؟ ہم جب مرنے لگتے ہیں تو ہم اپنی اولاد کو کہتے ہیں دکان تو لے لیں، مکان اپنی بہنوں دے دیں. ہے جی، کوئی کچھ وصیت کرے گا، وہ شہر والی دکان تم لے لینا جو پلازے میں ہے، جو لاہور والا پلاٹ ہے اپنی ہمشیرہ کو دے دینا. ہماری یہ نصیحتیں اور وصیتیں. بھائی جس ہستی کا کلمہ پڑا ہے، جن کے ہم امتی ہیں، میرے آقا کریم جب دنیا سے جانے لگے، وصال کا وقت قریب آیا، تو حضور نے آخری بات جو اپنی بیٹی سے کی تھی وہ کیا تھی؟ وہ بات ذرا غور سے سن لیں. حضور نے بس بیٹی سے دو باتیں کی تھی بس. ایک یہ کہ حضور نے 3 مرتبہ فرمایا بیٹی زہرا میں دنیا سے جا رہا ہوں، تم سے جدا ہو رہا ہوں، لیکن دیکھنا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ. حدیث پاک میں 3 دفعہ نبی کریم نے فرمایا بیٹی زہرا میرے بعد نماز سے جڑے رہنا، میرے بعد نماز کا خیال رکھنا، میرے بعد نماز سے واسطہ قائم رکھنا. 3 مرتبہ نبی پاک نے فرمایا. ایک بات تو حضور نے یہ کی، اور دوسری بات یہ فرمائی کہ بیٹی میں دنیا سے جا رہا ہوں اور تم سے جدا ہو رہا ہوں. سیدہ زہرا پاک رونے لگی کہ میرے ابا حضور کے دنیا سے جانے کا وقت آ گیا، حضور کے وصال کا وقت آ گیا. جب زار و قطار روئی نا اسی صدمے سے، غم سے، خبر وصال سن کر صدمہ ہوا تو رونے لگی. تو حضور نے پھر ان کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کان میں ایک بات کی، بس یہ دوسری بات تھی. 2 باتیں حضور نے وصال سے فرمایا بیٹی زہرا رو مت، میرے خاندان میں میرے وصال کے بعد سب سے پہلے جو موت کی وادی سے گزر کر میرے پاس پہنچے گا زہرا وہ تم ہوگی. یہ بات سن کر حضرت زہرا مسکرانے لگی. یہ بات سن کر زہرا پاک مسکرانے لگی. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے وصال کے بعد سیدہ خاتون جنت سے پوچھا کہ آپ کے ابا جان نے وصال سے پہلے کون سی ایسی بات کی تھی کہ آپ رونے لگی، اور پھر حضور نے دوبارہ آپ کے کان میں بات کی تو آپ مسکرانے لگی. وہ بات کیا تھی؟ پھر زہرا پاک نے فرمایا جب وصال کی خبر دی مجھے اتنا صدمہ ہوا کہ میرے آنسو نکل آئے، آپ دیدہ ہو گئی، اشکبار ہو گئی. اور دوسری بات جب سرکار نے فرمائی نا کہ میرے وصال کے بعد میرے خاندان میں سے
سب سے پہلے موت کی وادی میں سے گزر کر جو میرے پاس پہنچے گا زہرا وہ تم ہوگی. تو یہ بات سن کر میں مسکرانے لگی. بس یہ دو باتیں سرکار. اندازہ لگائیے کہ حضور اپنی صاحبزادی کے لیے وصال کے وقت جو وصیت فرما رہے ہیں وہ کیا ہے؟ نماز. قرآن مجید پڑھیے، بہت سی آیتیں قرآن مجید میں ایسی ہیں. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ قرآن میں ہے. اللہ کریم نے ہر نبی اور ہر رسول سے فرمایا. کیا فرمایا؟ غور سے سنیے قرآن پاک. ہر نبی کو اللہ کریم نے فرمایا کہ اپنے اہل و عیال کو نماز کی حکم دو، ترغیب دو. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ انہیں کہو جب تک تم زندہ رہو نماز نہ چھوڑنا، جب تک زندہ رہو زکوٰۃ نہ چھوڑنا. ہر نبی نے اپنے بیوی بچوں کو یہی تعلیم دی کہ نماز نہ چھوڑنا، زکوٰۃ نہ چھوڑنا. اسلام کے نظام عبادات میں پہلا درجہ تو میرے بھائی نماز کا ہے. ہم کہاں گھومتے پھرتے ہیں؟ ان کاموں پہ پیچھے ہماری دوڑیں لگی ہوئی ہیں جن کے بارے میں پوچھا ہی نہیں جا رہا. اور جس کام کے بارے میں پوچھا جانا ہے اس معاملے میں اور آپ ہم کسی نہ کسی درجے میں غفلت کا شکار. نمازوں پہ ہماری نمازیں قضا ہو رہی ہیں، ہمیں پرواہ نہیں. اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دین کے اندر سب سے بڑا رکن جو ہے، سب سے بڑا عمل جو ہے، مومن کی سب سے بڑی ڈیوٹی جو وہ 5 وقت کی نماز ہے. اور یہ بھی نوٹ کر لیں کہ اولاد کو میں نے ابھی بتایا کہ بیٹی بیٹے کو نمازی بنانا ماں باپ کی ذمہ داری. بیٹی کو بیٹے کو نمازی بنانا کس کی ذمہ داری ہے؟ ماں باپ کی، دونوں کی. لیکن بیوی کو نمازی بنانا، سن لیں ذرا، بیوی کو نمازی بنانا خاوند کی ذمہ داری. حدیث شریف. لہذا ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں؟ ہمیں کہتے رہنا چاہیے. ہمیں بیٹی بیٹا نماز نہیں پڑھتا، بیوی نہیں پڑھتی، لیکن ہماری ڈیوٹی لگی ہے، ہماری ڈیوٹی لگی ہے. ہمارا کام ہے ہم کہتے رہیں کہتے رہیں کہتے رہیں یہاں تک کہ موت آ جائے. لوگ کہتے ہیں جی وہ نہیں منتے دسو کی کریے. پتہ کی کرنا ہے؟ میں دسنا کی کریے. ہمارا دین کہتا ہے تیرے کہنے کے باوجود نہیں پڑھتے تو پھر جواب دے وہ ہے، پھر جواب دے پھر وہ آپ ہی پختڑ کے پھر پڑھے جان گے. تو جی تو نہ آکھیا نا تو سن لو حدیث پاک سانو ہی کٹہرے وچ کھلاریا جانا ہے. تو سانو کو پوچھا جانا تی پتر نو آکھیا صحیح نماز دا، بیوی نو آکھیا صحیح نماز دا. یہاں ایک مجھے حدیث یاد آ گئی. ایک نیک آدمی حاجی صاحب اور نمازی صاحب جنت میں جا رہے ہوں گے، جنتیوں کی قطار میں لگے، اور ایک دوزخیوں کی قطار میں ایک عورت کھڑی ہوگی. وہ پتہ کیا کہے گی؟ وہ اپنے رب سے عرض کرے گی کہ یہ جو حاجی صاحب جا رہے ہیں نا جنت میں نمازی صاحب، یا اللہ ان کو ذرا روکو. حکم ہوگا کہ اس کو روک لیا جائے. تو وہ عورت پتہ کیا کہے گی؟ عورت کہے گی کہ اگر ہانڈی میں نمک مرچ کم یا زیادہ ہوتا تھا تو یہ ڈنڈا اٹھا کے میری پٹائی کرتا تھا. کپڑے استری کرنے میں لیٹ ہو جاتی تھی تو مجھے مارتا تھا، گالیاں دیتا تھا. کپڑے اگر دھونے میں کچھ لیٹ ہوگی تو مجھے سزا ملتی تھی. وہ اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ دائر کرے گی کہ اس سے پوچھا جائے کہ نمک مرچ کے کم ہونے پر تو ڈانٹتا مارتا تھا، اور کوئی چھوٹا موٹا کام اس نے کہا اس میں لیٹ ہوگی تب بھی مجھے مار پڑتی تھی. وہ اللہ سے عرض کرے گی اس نمازی صاحب سے، حاجی صاحب سے پوچھو اس نے کبھی مجھے نماز کے لیے بھی کہا تھا؟ کبھی مجھے نماز پڑھنے کا کہا یا نہ پڑھنے پہ کبھی ڈانٹا؟ نمک مرچ کم زیادہ پہ ڈانٹ پڑتی، مار پڑتی تھی، لیکن نماز کا نہ کبھی اس نے مجھے کہا اور نہ کبھی مجھے ڈانٹا.
اب اس شخص کو پھر پکڑ لیا جائے گا کہ تم نے اپنی ڈیوٹی کیوں نہیں پوری کی، وہ گرفت میں آئے گا۔ لہذا یہ بات غلط ہے کہ اولاد آپ ہی پختے کی نہیں، پھر سجنا اسی بھی نال پختہ میں۔ حدیث شریف میں سنا دیتا ہوں، نبی پاک محمد قیامت کے دن ہر ماں باپ سے پوچھا جائے گا کہ اپنی اولاد کو کیا پڑھایا، کیا سکھایا۔ ہر ماں باپ سے پوچھا جائے گا بیٹی بیٹے کو دین کی طرف لگایا یا نہیں لگایا۔ بھائی ہماری کوشش ہے لگائیں، نہیں لگتے پھر وہ دقت۔ موت تک ہم نے کہنا ہے بیٹا تی پتر نو کہنا ہے بیٹا نماز پڑھو، بیٹی نماز پڑھو، نہیں پڑھتے پھر بھی کہنا ہے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ قیامت کے دن لسٹ پیش ہوگی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ڈیوٹی دی ہے، جنہوں نے اپنی ڈیوٹی دی ہے۔ یہ نماز پڑھنے کا روزانہ کہتے تھے، 5 وقت کہتے تھے۔ اللہ کریم فرمائے گا ان کو انعام دو، نوازو، انہوں نے اپنی ڈیوٹی پوری کی ہے، اور جنہوں نے ان کی ڈیوٹی سے فائدہ نہیں اٹھا وہ گرفت میں اور پکڑ میں آئے گا۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے، ہم کہتے ہیں پیر کا کام ہے مرید کو کہتا رہے، نہیں مانتا پیر کہتا رہے نماز پڑھو نماز پڑھو، حرام سے بچو، ماں باپ کی بے ادبی سے بچو، پیر کہتا رہے۔ استاذ کا کام ہے شاگرد کو سمجھاتا رہے، یہ ڈیوٹی ہے ہماری۔ آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو شخص تنہائی میں جس وقت اسے کوئی دیکھ نہ رہا ہو، اس وقت جو آدمی اٹھ کے نماز پڑھتا ہے نا، اس کو قبر میں وحشت بھی نہیں ہوگی، اور جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے اس کی قرآن کی تلاوت قبر میں روشنی کرے گی۔ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری قبر روشن ہو، میری قبر بہتر ہو، میری قبر جنت کا باغ بنے، میرے بہت ہی پیارے دینی بھائیوں، 2 چیزیں میں بڑے درد دل سے عرض کروں گا، 2 چیزوں کو اپنے اوپر لازم کرو، ایک 5 وقت کی نماز، ایک قرآن مجید کی تلاوت۔ یہ 2 چیزیں آج کے درس میں جو باتیں ہم نے دین کی سیکھی، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ 2 چیزوں کے ساتھ جڑ جاؤ، ایسے جڑو کہ تمہیں نماز نہ چھوڑے، تمہیں نماز تو انو شالا پڑھ لوے، سانو سارے نو نماز اینا پڑھے نا، اسی نماز سے قابو آ جائیے تو پھر نماز پڑھن دا لطف آئے۔ 40 دن چلے بہت لوگ لگاتے ہیں، نہروں پہ چلا کرتے ہیں، میں کہتا ہوں یار ایک چلا میرا بھی کر لے، ایک میرے آنکھیں لگ کے چلا کر، یہ وہ چلا جڑا تیری زندگی بدل دے۔ 40 دن ڈائری دے اتے تاریخ تے دیاڑا لکھ کے 40 نمازاں 40 دن کر یا 40 نمازاں پڑھ پابندی نہ، اللہ دی عزت دی قسم ہے، چہرے تے بھی نور آئے گا، دل بھی سرور تے سکون ہوئے گا۔ کیوں؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل کا چین اور قرار وہ تو اللہ کے ذکر میں ہے۔ بس یہ آخری بات ہے، 9:15 بجے جماعت، آخری بات سارے درس نو سمیٹیے، یہ بڑی ضرورت ہے۔ میں دعا کراں گا اللہ تعالیٰ سب تو پہلا مینوں توفیق دے، وہ دے بعد حضور دے ہر امتی نو رب دو۔ ہر بندے کو کچھ گناہ ایسے نے جڑے سی لک کے کرنے ہیں، میری گل غور نہ سننا، آخری نیک بندہ بھی وہ بھی کئی گناہاں وچ مبتلا ہوندا ہے، لیکن وہ دے گناہ ہوندے نے خفیہ۔ خفیہ تو مراد ہے اس بندے دے علاوہ دوجے بندے نو اس گناہ دا پتہ، انہوں کہندے نے خفیہ گناہ۔ سجنا خفیہ گناہ اسی کرنے ہیں، ساڈے کول ہوندے نے، او دا علاج ہے توبہ استغفار، توبہ گناہ کولوں توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ حضور نے فرمایا ایک دن وچ میں 70 باری استغفار کرنا، ایک حدیث ہے 100 مرتبہ۔ نیک بندہ جدو استغفار کرے تو گناہ معاف ہوتے ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں۔ ایک بندہ نیکی کرتا ہی نہیں، گناہ تو گناہ کری جا رہے، وہ جدو توبہ کرے گا نا،
وہ دے توبہ دا عمل وہ دے سارے گناہ نو معاف کر دیتا ہے. تے نیک بندہ جدو توبہ استغفار کرتا ہے وہ دے درجات بلند ہوتے ہیں. وہ پہلے ہی نیک ہے، جدو استغفار دے وہ کوٹے لائے گا نا 100 باری پڑھے گا دیہڑی وچ ایک تسبیح استغفر اللہ ربی من کل ذنب بعد. نیک بندے دے درجات بلند ہوتے ہیں. میرا جہا گناہگار بندہ جدو استغفار کرے وہ نا گناہ معاف ہوتے ہیں. لو جی آخری تو ایک سنیا دینا پیغام، جی میں ساڑھے سارے دے کچھ گناہ خفیہ نے نا، تو میں ہاتھ بند کے عرض کروں گا خدا واسطے کچھ نیکیاں ایوجیاں جنیاں تو خفیہ کر. جی میں گناہ خفیہ کرنے ہیں، چند نیکیاں خفیہ کر. خفیہ گناہ کرنا میں نے کو ویخ نہ لے، اسی گناہ کرنے میں نے کو ویخ نہ لے. سجنا میرے آج دے درس دا آخری پیغام ہے، یارو کچھ نیکیاں خفیہ کرو. خفیہ کچھ نیکیاں خفیہ جنیاں تواڈے رب دے سوا کسی نوں پتہ ہی نہ ہوئے. تو پھر ویکھیا جی مزہ کتنا ہوتا ہے جدو خفیہ نیکی کرن دی خفیہ گناہ دی عادت سانو اگے ہی ہے. تے جے خفیہ نیکیاں کرن دی عادت پہ گئی نا، سرگی گھر وچ سارے ستے ہو تو دنیا نیند دے مزے لیندی ہوئے، رات دے پچھلے پیر اٹھ کے خفیہ نیکی کر، وضو کر کے مصلی بچھا کے تے رو اپنے رب دی بارگاہ. اس ویلے دی جیڑی تیری خفیہ نماز ہے نا، خفیہ تیری بیوی نو نہیں پتا، بچیاں نہیں پتا، خفیہ نماز پڑھ رہے ہیں، وہ رات دی نماز ہے، وہ تہجد ہے جیڑی نبی پاک تے فرض سی ساڑھے واسطے نفل ہے. یہ خفیہ کام کر کے دیکھ، کوئی تینوں ویندا نہ ہوئے تے تسبیح لے کے درود پاک پڑھ، تیجا کلمہ پڑھ، استغفار کر، قرآن پڑھ، نماز پڑھ، خفیہ نیکی کر. تینوں کو ویکھدا نہ ہوئے یہ دا اجر ویکھی پھر کیویں لبدا. یہ جو تو خفیہ نیکیاں اساں شروع کر لیاں نا تے خفیہ گناہ ساڈے پھر انج سیلاب ہونا نا. جدو سیلاب آوے تے دبئی بھی چاہے ویکھیا جی ہر شے روڑ کے نہیں لے گیا. یہ جدو رب دی رحمت دا دریا چلنا ہے نا، پھر خفیہ نیکیاں نال رب دی رحمت دا دریا چلدا ہے، وہ بندے دے خفیہ گناہاں نوں بہا کے لے جاندا ہے. خفیہ گناہ کو جو میں اور تسی بچنا چاہنے ہیں، وہ دا علاج قرآن حدیث دے گہرے مطالعے تو بعد میں اس نتیجے تے پہنچیا. اسانو خفیہ نیکیاں کرن دی عادت پہ گئی نا، رب ایڈا راضی ہونا ہے، رب رسول اینے راضی ہون کے ساڈی خفیہ گناہاں پڑھو جان چھٹ جانی. بے نماز کے بغیر گزارا نہیں. مومن دی پہچان نماز ہے. یہ دلوں تے لکھ لو آج دا درس کہ مومن دی پہچان تے سیان 5 وقت دی نماز ہے. ساڈے دین دی پہچان 5 وقت دی نماز ہے. اسے واسطے عادت بنا لو، کنا وچ بانگ دی آواز آئے نا، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز ول، آؤ نماز ول. سانو سارے کام چھڈ کے وضو کر کے مسجد دی جماعت دا انتظار کر. جنی دیر جماعت دا انتظار کرے گا، سونے نبی پاک نے فرمایا بندہ نماز بھی چھوڑتا ہے. اللہ تعالیٰ مینوں تانوں عمل کرنے دی توفیق دے. کوئی بھی میرا دینی بھائی نماز کے بغیر نہ جائے. اذان ہوئے گی، جماعت کا ٹائم تقریباً ہونے والا ہے.